الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ ہم شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ کئی ایک مرتبہ خیال ہوا، خواہش ہوئی اور جی چاہا کہ طلباء سے بات کی جائے۔ مصروفیات کی وجہ سے وقت زیادہ گزرتا ہے اور آپ سے بات نہیں ہو پاتی، تو آج بھی شورا کے ساتھ مشورہ ہوا، اساتذہ کرام نے بھی یہ بات فرمائی کہ طلباء کے ساتھ وقتاً فوقتاً بات ہونی چاہیے۔ میں چاہوں گا کچھ باتیں آپ سے کروں اور کچھ باتیں آپ سے سنوں تاکہ ہمارا مذاکرہ ہو۔ کچھ میں کروں تو آپ سنیں، کچھ آپ کریں تو میں سنوں۔ میں بات کروں تو عمل کی نیت میری بھی ہو آپ کی بھی ہو، آپ کوئی بات کہیں تو عمل کی نیت میری بھی ہو اور آپ کی بھی ہو۔ میں نے آج کی مجلس میں طلباء سے 3 باتیں کہنی ہیں، بس اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ سب سے پہلی بات کہ طلباء میں جذبہ حفظ علم ہونا چاہیے۔ طلباء کرام میں جو جذبہ ہو وہ علوم کو حفظ کرنے کا ہو، خواہ وہ علوم عالیہ ہوں، بلند و بالا علوم، قرآن کریم، حدیث مبارک اور فقہ کا علم، ہاں وہ علوم عالیہ ہوں یعنی جو اعلیٰ علوم کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، وہ نحو ہے، صرف ہے یا منطق ہے، یہ جو علوم عالیہ ہیں تو تمام قسم کے علوم کو ازبر کرنا ہے، یاد کرنا ہے، محنت کرنی ہے۔ صرف یہ نہیں کتاب کو دیکھ لیا اور پڑھ لیا، کتاب کو حفظ کرنے کی ترتیب بنائیں۔ بحمد اللہ تعالی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زمانہ طالب علمی میں کتب کے متون کو حفظ کرنے کی میری عادت تھی۔ میری خواہش ہوتی تھی کہ جس حد تک ممکن ہو کتاب کا متن حفظ کروں، اور جب امتحانی پرچے میں بیٹھیں تو پہلے متن لکھیں اور اس کے بعد اس کی شرح لکھیں۔ تو علوم کو حفظ کرنے کی عادت بنائیں، یہ بہت بہت ضروری ہے۔ صرف جمع خرچ نہ ہو، پہلے مطالعہ کرنا ہے، پھر اساتذہ کی درسگاہ میں بیٹھ کے سبق کو سمجھنا ہے، پھر رات کو تکرار کرنا ہے، پھر اس کے یاد کرنے کی ترتیب بنانی ہے۔ اور جو طالب علم اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لے کہ میں نے محنت کے ساتھ کتاب کو حفظ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حفظ کرا دیتے ہیں۔ گزشتہ سال کئی ایک طلباء نے بعض متون حفظ کیے اور پھر مجھے اساتذہ نے بتایا اور مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ تو میری خواہش ہوگی کہ ایک تو آپ حضرات جذبہ حفظ علم پیدا کریں، یعنی علوم کو اپنے سینوں میں، اپنے دماغ میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں، محنت کریں کہ حفظ ہو۔
میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ درجہ اولیٰ میں ارشاد الصرف ہم نے پڑھی اور اس کے 85 قوانین تھے۔ آپ یقین فرمائیں گے کہ شاید ہی کوئی ایک رات ایسی گزری ہو کہ جتنی ارشاد الصرف پڑھی ہوتی اتنی میں زبانی دہرائے بغیر سوتا، اور جب ارشاد الصرف مکمل ہو گئی تو میں ہر رات ارشاد الصرف مکمل پڑھ کے سویا کرتا۔ مکمل کی ترتیب کیا تھی؟ مثلا قانون نمبر فلاں ہے، اس قانون کا نام یہ ہے، اس قانون کی شرائط اتنی ہے، بس قانون نمبر 2 قانون کا نام، قانون کی شرائط، قانون نمبر 3 قانون کا نام، قانون کی شرائط، وہ شرائط پھر میں گنتا، یوں مختصر وقت میں پوری کتاب کو ذہن بناتا۔ تو میں یہ بات زمانہ طالب علمی کے واقعات سناتا ہوں، کیوں؟ تاکہ آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں درجہ اولیٰ میں تھا تو ہمارے ایک استاذ تھے جناب محمد عاشق صاحب رحمہ اللہ تعالی، عالم نہیں تھے، دین کا درد بہت تھا، اکثر سبق کے دوران ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور استاد جی کا مزاج تھا کہ وہ پڑھاتے بڑی رغبت سے تھے، محبت بہت طلباء سے کرتے تھے۔ تو ہمارے پاس درجہ اولیٰ میں کتاب تھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اردو میں لکھی ہوئی کتاب تھی اور سیرت کی تھی۔ اب بچپنا تھا اور لفظ بلفظ یاد کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے، باقی کتب تو یاد ہو جاتی، میں اس کی بھی کوشش کرتا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جمعرات کو شب جمعہ پر اس وقت مکی مسجد کراچی کا مرکز ہوتا تھا، میں وہاں گیا، درجہ اولیٰ میں تھا، عمر تھوڑی تھی، کتاب ساتھ لے گیا۔ مغرب کی نماز ہوئی، نوافل پڑھے، بیان سنا، عشاء سے فارغ ہوئے، جب سونے لگے تو میں کتاب کو یہاں سینے پر رکھ کے اور آپ یوں رومال کے ساتھ باندھا اور بالکل سیدھا سو گیا تاکہ کتاب کی بے ادبی بھی نہ ہو، اور میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ جتنا میرے اختیار میں تھا میں یاد کرتا رہوں، تو اپنے کرم سے اس کو میرے سینے میں اتار دے۔ بچپنے میں یوں مجھے ایک جذبہ اور شوق ہوتا تھا کہ میں نے کتابیں حفظ کرنی ہے۔ اللہ نے بہت کرم فرمایا، نمبر بہت اچھے آئے۔ درجہ اولیٰ میں ہماری اس وقت کتب کے مجموعی نمبر 800 تھے، تو 800 میں سے 797 نمبر میں نے درجہ اولیٰ کے سالانہ امتحان میں حاصل کیے تھے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یوں کتابوں کو حفظ کرنے کا میرا جذبہ تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام طلباء متون کے حفظ کرنے کی عادت بنائیں۔ اب ظاہر ہے کتاب بڑی ہے، اس کا مکمل متن تو آپ یاد نہیں کر سکتے، ہر کتاب کے متن کو یاد کرنا مکمل بہت مشکل ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کے متن میں جو مسئلہ چل رہا ہے اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یاد کر لیں، اور اس میں جو بنیادی مسئلہ 2 لفظ میں اس کو یاد کر لیں، اگر دلیل کی طرف اشارہ ہے تو اس دلیل کو یاد کر لیں، تو مختصر یاد کر لیں، اور آپ ترتیب بنائیں کہ آپ نے رات مطالعہ کیا۔ مطالعہ کا معنی یہ نہیں کتاب سمجھ آ گئی، مطالعہ کا معنی ہے کہ یہ پتہ چل گیا کون سا مقام سمجھ آتا ہے کون سا نہیں آتا۔ صبح استاذ کی درسگاہ میں بیٹھیں گے تو رات کو ذہن بنا ہوگا کہ فلاں مقام مجھے سمجھ نہیں آیا، تو توجہ سے پڑھیں گے، وہ مقام سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ پھر رات کو تکرار کریں اسی کتاب کا۔ اب درمیان میں جو عصر سے مغرب تک کا وقت ہے، اس کے وقت کو کھیلنا ضروری نہیں ہے، آپ سیر کریں۔ الحمدللہ مرکز کے ساتھ کتنی پیاری جگہ ہے، گراؤنڈ ہے، باغ ہے، کھلی فضا ہے، ساتھ نہر کے کنارے پر جائیں، کتنی بہترین جگہ اللہ پاک نے آپ کو دی ہے، سیر و سیاحت کی جگہ ہے، بہترین جگہ ہے، خوبصورت جگہ ہے، اور بہت کم یعنی مدارس کو ایسی جگہ میسر ہوتی ہیں کہ جہاں اتنی کھلی جگہ سیر اور سیاحت کے لیے ہو۔ بہت بڑے مدارس ہیں، بہت سارے پاس جگہ بھی ہے، جن کے پاس ہے اللہ برکت دے، جن کے پاس نہیں اللہ عطا فرما دے، ہمیں خوشی ہے، لیکن بہت بڑی جگہ اللہ نے آپ کو دی ہے۔ آپ عصر کے بعد نکلیں، کتاب کو یاد کریں، ذہن بنائیں، اور رات کو جب آپ عشاء کے بعد سونے لگتے ہیں گپے لگانے کی بجائے کوئی کتاب کا متن اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اس کو زبان سے دہراتے سو جائیں۔ آپ سوئیں گے تو خواب کے اندر بھی آپ کتاب حل کریں گے۔ آپ دیکھنا ذرا، یہ چند دن ہے بیٹا، بہت کم وقت ہے، طالب علمی کے زمانے کو ضائع مت کریں، تو کتابوں کے متون کو حفظ کرنے کی عادت بنائیں۔ پہلی بات جذبہ حفظ علم، یہ بہت ضروری ہے، اور تکرار ایسے کریں جیسے آپ خطابت کرتے ہیں، جیسے آپ
خطابت کر رہے ہیں، بس یوں تکرار کریں، بے شک آپ 2 ہیں، بے شک آپ 3 ہیں، تنہا ہوں تو تب بھی اسی طرح۔ میر سید شریف جرجانی نحمیر کے مصنف پاؤں سے معذور تھے، اللہ نے ان کی نحمیر کو بہت قبولیت دی ہے، تو حضرت طالب علم تھے اور زمانہ طالب علمی میں ان کی عادت تھی جب کتاب کھولتے اور مطلب ایسے کیا گرجتے اور برستے کہ یہاں پر مصنف نے یہ لکھا ہے، اس کے حاشیے میں یہ لکھا ہے، شرح میں یہ بات لکھی ہے، میں اس پہ اپنی یہ رائے دیتا ہوں، یوں۔ تو ایک رات اسی طرح وہ اکیلے لگے ہوئے تھے، استاد باہر پیچھے سے آئے سننے کے لیے، اور جب اپنے شاگرد کو یوں بولتے دیکھا اللہ اکبر، تو وہ کہتے ہیں فرح فرحن شدیدن حتی رقص، استاد خوشی میں ایسے کودنے لگے، رقص کا معنی ناچنا نہیں ہے، خوشی میں اچھلنے لگے کہ کیا میرا شاگرد ہے، یہ ہے مزہ۔ مجھے آج تک یاد ہے، میں درجہ اولا ثانیہ ثالثہ یہ جامعہ بنوریہ سائٹ ایریا کراچی میں پڑھا ہے، تو عشاء کے بعد میرا الحمدللہ تکرار ہوتا تھا اور پورا مدرسہ دیکھتا رہا تکرار ہے، مسجد کے برآمدے میں بیٹھ کے میں تکرار کراتا تھا، اور ایک مطلب دھوم ہوتی تھی تکرار کی، طلبہ رغبت سے سنتے، اساتذہ رغبت سے گزرتے دیکھتے کہ تکرار ہو رہا ہے۔ حالانکہ آپ یقین فرمائیں گے کہ میں درجہ اولا میں تھا، کم عمر، میرے چہرے پر داڑھی کا بھی ایک بال بھی نہیں آیا، اور میرے تکرار میں بعض طلبہ وہ تھے جن کی اس وقت عمر 24-25 سال سے زائد ہوگی، اور مکمل داڑھی، جتنی داڑھی میری اس وقت ہے اتنی داڑھی ان کی اس وقت تھی، بڑی عمر میں آئے تھے، اور الحمدللہ بیٹھتے رہے میرے تکرار میں بڑی رغبت سے۔ اور میں درجہ رابعہ جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد آیا، ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی حیات تھے، اللہ ان کی عمر اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، درجات بلند فرمائے، تمام تلامذہ کو، ان کے ادارے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ بہت بہت بڑے آدمی تھے اور بہت عظیم انسان تھے استاد جی رحمہ اللہ تعالی۔ مجھے یاد ہے درجہ رابعہ میں شرح جامی کا یا قطبی کا تکرار میں قرار ہوتا تھا، تو کئی مرتبہ استاد جی تشریف لاتے اور تکرار میں پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر میرا تکرار سنتے تھے، آپ اندازہ فرمائیں۔ اور دورہ حدیث کا تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے جامعہ امدادیہ دورہ حدیث وہیں کیا ہے، تو جمعرات کو جس دن میں تکرار کراتا تو دارالحدیث باہر برآمدے میں بیٹھتا، آپ یقین فرمائیں گے کہ بس اگر اتنا ہجوم ہوتا کہ درجہ ثانیہ اور اولا تک کے بچے کھڑے ہو کے میرا تکرار سنتے تھے۔ ان کو تکرار تو کیا سمجھ آتا ہوگا، لیکن وہ لب و لہجہ، وہ خطابت، وہ گن گرج، اس کو وہ سنتے تھے۔ تو میں اس لیے آپ عرض کرتا ہوں کہ بس اپنے اندر نا ایک خودداری پیدا کریں، کتابیں یاد کریں، مطالعہ کریں، حفظ کریں۔ زمانہ طالب علمی آپ نے اگر آپ یوں محنت کے ساتھ گزار دیا، آپ کو مزہ آئے گا۔ پھر مجھے یاد ہے میں پہلے سال جب میں نے تدریس شروع کی تو افریقہ کے ایک ملک ہے زامبیا، اس کا ایک شہر ہے چپاٹا، اور وہاں ایک مدرسہ ہے معہد الشیخ زکریہ رحمہ اللہ تعالی، اور اس کے جو محتمم تھے مولانا عبد الرحیم مطالعہ رحمہ اللہ، حضرت شیخ رحمہ اللہ کے بڑے چہتے شاگردوں میں سے تھے، حضرت کے خلیفہ مجاز بیعت بھی تھے، ان کا ادارہ تھا۔ تو میں نے دورہ حدیث جب کیا تو اس وقت میری عمر غالباً 23 سال ہوگی، اور دورہ حدیث کے فوراً بعد یعنی شعبان میں ختم ہوا، اور غالباً شوال یا ذیقعدہ میں میرا سفر بیرون کا تھا۔ آپ میری عمر دیکھیں اور بیرون کا سفر دیکھیں۔ میں جب وہاں چپاٹا گیا، مرکزی مسجد میں میرا درس ہوا، حضرت نے درس سنا تو اتنے خوش ہوئے، بس اس ان کا جی چاہا کہ اس کو ہم اپنے پاس مدرس رکھ لیں۔ رکھ لیا، ایک مجھے شرائط نامہ دیا، انگلش میں تھا، جب دیا تو میں نے اس پہ دستخط کر دیے۔ مجھے فرمانے لگے تم نے پڑھا ہے کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو تم نے دستخط کیوں کیے؟ کہا میں مدرس ہوں، آپ کی ہر بات کا پابند ہوں، جو آپ نے لکھا ٹھیک ہے، میں نے پڑھانا ہے۔ خیر تدریس شروع ہو گئی۔ اب میرا پہلا سال تھا تدریس کا، آپ یقین فرمائیں جلالین بھی میرے پاس، رابعہ کی شرح بقایا میرے پاس، درجہ ثالثہ کی شاید کنز میرے پاس، مجھے یاد نہیں ہے، وہ مدرسہ تھا ہی درجہ ثالثہ تک، تو میرے پاس تقریباً ہر درجے کے سبق تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر میں جاگتا اور پھر سو جاتا۔ تو مجھے ایک دن حضرت نے بلایا اور فرمانے لگے کہ آپ عشاء کے بعد جلدی سوتے ہو تو آپ مطالعہ کب کرتے ہو؟ میں نے کہا حضرت میں نے الحمدللہ
کتابیں اتنی محنت کے ساتھ پڑھی ہیں کہ مجھے اب زیادہ مطالعہ کی حاجت نہیں ہے۔ فرمان لگے پھر بھی میں نے کہا میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ کا جی چاہے میرے کسی بھی سبق کے اندر آپ تشریف لے آئیں اور آپ بیٹھ کے میرے سبق کو سن لیں، تو بہت خوش ہوئے۔ تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں کہ حفظ علم کا جذبہ پیدا کریں، کتاب کو ازبر کریں، اپنا مزاج بنائیں کتابوں کو یاد کرنے کا، بس آپ لطف دیکھیں پھر کیا آتا ہے، اور گن گھر سے اپنے تکرار کا مزاج بنائیں۔ ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں جو بڑی تاکید سے کی ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ اور دوسری بات، جذبہ عبادت، اپنے اندر عبادت کا جذبہ ہو۔ علم سے مقصود تو عمل ہے، اگر عمل نہیں ہے تو کیا علم ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، وہاں یہ بھی دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جو نفع دے، مجھے اس علم سے بچا لے جو نفع نہ دے۔ نافع علم کون سا ہے؟ جس علم پر عمل ہو، جس علم پر عمل ہو، جس علم پر عمل ہو، یہ ہے علم نافع۔ جو پڑھ لیا اس پر عمل کرنا ہے۔ بس 24 گھنٹے مدرسے کی زندگی میں جہاں گناہ کا ماحول نہیں ہے، اور پھر مرکز اہل سنت والجماعت بحمد اللہ تعالی، وہاں تو ماحول ہی اتنا پیارا ہے کہ جس کے مزاج میں، فطرت میں غلاظت، نجاست، بدبو ہو، اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ باقی ماحول اتنا پیارا ہے کہ وہاں گناہوں سے بچنے کے الحمدللہ اسباب بہت زیادہ ہیں۔ میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جن کو گناہوں کی لت ہو وہ مطاف کعبہ میں بھی باز نہیں آتے، بد نظری کر جاتے ہیں، اللہ کی مہمان نامحرم خواتین کو دیکھ لیتے ہیں، اور جو مزاج اچھا رکھتے ہوں، شاہانہ مزاج کے مالک ہوں، گندگی مزاج میں نہ ہو، وہ بازاروں میں بھی گناہوں سے بچتے ہیں، بازاروں میں بھی گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ حضرت عارف باللہ شاہ کی محمد اختر رحمہ اللہ فرمایا کرتے بازار میں جاؤ تو یہ گنگنایا کرو، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے جنہیں دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے جنہیں دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے جنہیں دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ جذبہ عبادت، جذبہ عبادت اپنے اندر پیدا کرو۔ مدرسے کے ماحول میں یہ طالب علمی ہے، آج عبادت کا جذبہ پیدا ہو گیا، موت تک عبادات کے اندر منہمک رہو گے۔ آج گناہوں کی لت پڑ گئی، موت تک یہ گناہ جان نہیں چھوڑیں گے۔ اگر گناہ چھوڑنا بھی پڑا تو بڑی مشقت اور تکلیف سے چھوٹے گا، بڑی محنت کرنی پڑے گی، بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اس لیے مزاج بناؤ، عبادت کا جذبہ پیدا کرو۔ صبح تہجد، اللہ اکبر، صبح تہجد اس کی عادت بناؤ، قرآن کریم کی تلاوت اس کی عادت بناؤ، اذکار اس کی عادت بناؤ، اس کی عادت بناؤ، اشراق اس کی عادت بناؤ، نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس کی عادت بناؤ۔ طالب علم کیا ہے جو تکبیر اولیٰ چھوڑ دے؟ ذہن بناؤ کہ ہم نے تکبیر اولیٰ سے پڑھنی ہے، 5 منٹ پہلے پہنچنا ہے، سنتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے وہ سنتوں کی بھی بہت پابندی کرتا ہے، جو سنتوں کا اہتمام کرتا ہے فرائض کی پابندی کرتا ہے۔ یاد رکھنا، فرائض واجبات کی پابندی ہوتی ہے جب سنت کی پابندی ہو، سنن کا اہتمام ہوتا ہے جب نوافل کی پابندی ہو۔ اس کا بہت خیال کریں، اپنے اندر جذبہ عبادت پیدا کریں۔ میں نے آپ کو سنایا تھا، طالب علمی تھی، بچپنا تھا اور علم نہیں تھا، لیکن بحمد اللہ تعالی میں کس طرح آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس بات کا علم ہو جاتا، سمجھ آئے نہ آئے، اس پر عمل مزاج بنتا تھا اور مضبوطی سے میں ڈٹ جاتا، اس پر تو عمل کرنا ہی ہے۔
میں اس پر 2 واقعے طلباء کو بار بار سنایا کرتا ہوں۔ ایک واقعہ کہ میں جب کراچی جامع بنوریہ میں تھا تو جمعرات کو خروج ہوتا، تبلیغ میں نکلتے، تو ایک سامنے سنت آ گئی کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ سر ڈھانپ کے رکھتے، ننگے سر نہیں رہتے تھے، امامے کا اہتمام، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اب مسئلے کا پتہ نہیں تھا، آپ یقین فرمائے جب میں رات کو سوتا تو پگڑی باندھ کے سوتا کہ کئی سر ننگا نہ ہو جائے، سنت کے خلاف۔ تو بعد میں پتہ چلا بھی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سوتے وقت پگڑی باندھو، اس کا معنی یہ ہے کہ جب عام زندگی ہے وہ سر پہ ٹوپی یا پگڑی ہونی چاہیے، ننگے سر بازار میں گھومنا ٹھیک نہیں ہے۔ مسئلہ سن لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوضو رہتے اور ہر وقت باوضو رہتے، سن لیا۔ آپ یقین فرمائیں جنوری میں سردی کی رات کو میری آنکھ سوتے وقت کھل جاتی، آنکھ کھلتی تو میں جاتا اور وضو کر کے واپس آتا کہ نہیں، باوضو رہنا نبی کی سنت ہے۔ یہ اندازہ نہیں تھا بے انبیاء علیہ السلام تو سو جائیں تو سونے سے ان کا وضو تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، نبی کی نیند تو ناقض وضو نہیں ہے، اور اس کا تعلق سونے کے ساتھ ہے نہیں، اس کا تعلق تو جاگنے کی عام زندگی کے ساتھ ہے۔ لیکن جو پڑھا بس اس پر عمل کرنا ہے، جو پڑھا بس اس پر عمل کرنا ہے۔ میں یہ واقعات سناتا ہوں صرف اس لیے کہ میں نالائق ہوں، میں نکما ہوں، لیکن آج کے دور کا آدمی کو پرانا تھوڑا ہی ہوں۔ اگر میں پرانے اکابر کے، مشائخ کے کسی اور واقعات سناؤں گا تو ایک ذہن بنے گا وہ تو بڑے تھے، ان جیسے تو ہم نہیں ہو سکتے، تو یہ اس احساس کمتری پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھ جیسا بندہ ان چیزوں کی پابندی کر سکتا ہے، تو آپ تو ماشاءاللہ تقوی والے ہیں، اچھے ماحول والے ہیں، اللہ نے بہت نوازا آپ کو۔ خیر، اپنے اندر جذبہ عبادت پیدا کریں، اس میں کمی نہ آنے دیں، مزاج بنا لیں۔ نمبر 3، طلبہ کرام اپنے اندر جذبہ خدمت پیدا کریں، خادمانہ مزاج بنائیں، مخدومانہ مزاج نہ بنائیں، خادمانہ مزاج بنائیں، مخدومانہ مزاج نہ بنائیں، خادمانہ مزاج بنائیں، مخدومانہ مزاج نہ بنائیں۔ اور یہ میری بات آپ یاد رکھنا، پھڈے، جھگڑے، لڑائیاں مخدومانہ مزاج میں ہیں، خادمانہ مزاج میں لڑائی نہیں ہے۔ میں جب اس فکر میں ہوں کہ لوگ میری خدمت کریں، وہ نہیں کریں گے تکلیف ہوگی، اور جب میرا یہ جذبہ ہو کہ میں نے خدمت کرنی ہے تو میرے تو ذہن میں نہیں میری کوئی خدمت کرے، تو کسی کی خدمت نہ کرنے سے مجھے کیا تکلیف ہوگی۔ خادمانہ مزاج بنائیں، مسجد کی صفائی اہتمام کریں، درسگاہ کی صفائی اہتمام کریں، مرکز کی صفائی اہتمام کریں، وضو خانہ اور بیت الخلاء کی صفائی اس کا اہتمام کریں، اساتذہ کی خدمت اس کا اہتمام کریں۔ مزاج بنائیں، مزاج خادمانہ مزاج بنائیں، خادمانہ مزاج بنائیں۔ اس کے اندر عجیب اللہ پاک نے لذت اور راحت رکھی ہے، عجیب اس کے اندر اللہ پاک نے ترقیات رکھی ہیں۔ خادمانہ مزاج بنائیں، مخدومانہ مزاج نہ بنائیں۔ امام الاولیاء حضرت مولانا شیخ التفسیر والحدیث احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کو عبادت سے، پیغمبر کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو۔ اللہ کو اطاعت سے، پیغمبر کو، اللہ کو عبادت سے، پیغمبر کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کرو۔ اللہ کو عبادت سے، پیغمبر کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خادمانہ مزاج بناؤ بیٹا، خادمانہ مزاج بناؤ، اپنے اندر جذبہ خدمت پیدا کرو، جوتیاں سیدھی کرنا مزاج بناؤ، کتاب کو ٹھیک رکھنا مزاج بناؤ۔ جس کے ذمہ خدمت لگے وہ سعادت سمجھے، جس کے ذمہ خدمت نہ لگے اس کو رونا آئے کہ میرے ذمہ خدمت کیوں نہیں لگی، مجھے استاد جی کام کیوں نہیں کہتے، مجھے محروم کیوں کر دیا گیا ہے۔ مزاج بناؤ، خادم بن کے جینا ہے، مخدوم بن کے نہیں جینا۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، خدمت کرو، قیامت کے بعد جنت کی زندگی، عیش کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر، مخدومانہ زندگی ہے، شاہانہ زندگی ہے، شاہانہ زندگی ہے، لیکن یہاں خدمت کے جذبے کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ اپنی ترتیب بناؤ،
یہ اپنا مزاج بناؤ۔ تو ہم نے اپنا مزاج خادمانہ اور خدمت والا بنانا ہے۔ کپڑے صاف رکھنا، کپڑوں کو دھو کے رکھنا، گندے کپڑے ہرگز نہ لٹکانا، کپڑے رکھنے کی جگہ پہ رکھنا، کوڑے کو کوڑا دان میں رکھنا، برتن کو برتن کی جگہ پہ رکھنا، اور جو سلیقہ ہے وہ طالب علم کی شان ہے، سلیقہ طالب علم کی شان ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں جو عرض کی ہے اس کا بالکل آپ مزاج بنائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم میں یکتا ہے، لیکن دعا رب زدنی علما۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا جذبہ، سبحان اللہ، حتی تورت قدماہ، رات کو اتنا قیام فرماتے کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا۔ کیا عبادت کا جذبہ ہے۔ اور خدمت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام خود فرما لیتے ہیں۔ سفر میں صحابہ کرام کے ذمہ کام لگاتے ہیں تو کچھ کام اپنے ذمہ بھی لے لیتے ہیں۔ یہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے اور مزاج مبارک کا حصہ ہے۔ آپ یقین فرمائے، میں صرف طلبہ کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں اپنے گھر کے کام بھی کر لیتا ہوں، اپنے گھر والے کبھی آرام کر رہے ہوں، ضرورت ہو برتن بھی دھو لیتا ہوں، برتن بھی صاف کر لیتا ہوں، کوئی الجھن ہی نہیں ہے۔ اپنی بیٹھک مہمانوں کے آنے پر صاف بھی کر لیتا ہوں، کوئی تکلیف نہیں ہے، خوشی ہے، جس میں کیا حرج کی بات ہے۔ پھر اپنی خدمت کرنا، اپنے گھر کو صاف رکھنا، یہ تو اپنے لیے، کسی اور کی خدمت، جذبہ تو یہ ہونا چاہیے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں آج 3 باتیں عرض کی ہیں، ہم اپنے اندر 3 باتیں پیدا کریں۔ نمبر 1 جذبہ حفظ علم، نمبر 2 جذبہ عبادت، نمبر 3 جذبہ خدمت۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عاشق اور شیدا بنائے، اور موت تک اللہ دین کی مقبول خدمت میں لگائے رکھے، اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ اس مرکز کے فیض کو پورے عالم میں عام فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا۔ اے اللہ، ہمارے اندر جذبہ حفظ علم پیدا فرما، ہمارے اندر جذبہ عبادت پیدا فرما، ہمارے اندر جذبہ خدمت پیدا فرما۔ یا اللہ، یا کریم اللہ، یا اللہ، یا کریم اللہ، یا اللہ، یا کریم اللہ۔ اللہ کریم تو اسے ہی کہتے ہیں الذی یعطی بدون الاستحقاق، جو مستحق نہ ہو اس کو بھی عطا کرے۔ اے اللہ، ہم تو مستحق نہیں، آپ کے کرم کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما دے، ظاہری اور باطنی علوم دے دے۔ اے اللہ، وسعت والا برکت والا رزق عطا فرما۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، کریم تو اسے کہتے ہیں الذی یعطی فوق ما یتمنی، کریم وہ ہوتا ہے کہ جو مانگا جائے اس سے بڑھ کر دے۔ اے اللہ، ہم اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے، اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ، ان طلباء کو اپنے دربار میں اللہ تو محبوب اور مقبول بنا لے، دیر اور دور کے لیے قبول فرما لے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ، ان کو اپنے علم کی لذت اور حلاوت عطا فرما۔ یا اللہ، ان کو علوم حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ان کو عابدین میں سے بنا۔ اے اللہ، ان کو خادمین میں سے بنا۔ اے اللہ، ان کو عالمین میں سے بنا، عالم بھی بنا، عابد بھی بنا، خادم بھی بنا۔ اے اللہ، جو دعائیں مانگنی ہے، جو دعائیں مانگی ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے، اے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، اساتذہ کرام جو طلباء پر محنت کر رہے ہیں، اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔
اے اللہ تمام عملہ، خواہ وہ گیٹ پر کھڑے ہونے والا حارس ہو، اے اللہ خواہ وہ مطبخ میں کھانے پکانے والا، روٹیاں پکانے والا، سالن بنانے والا باورچی ہو، خواہ وہ ہمارے باغ کا مالی ہو، خواہ وہ بھینس کا دودھ نکالنے والا ملازم ہو، خواہ وہ گاڑی چلانے والا ڈرائیور ہو، خواہ وہ بچوں کو دوائی دینے والا ڈسپینسر ہو، اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، خواہ کوئی بھی ہو، کینٹین چلانے والا، اے اللہ ہمارا بھائی کیوں نہ ہو، یا اللہ جو بھی طلباء کی خدمت میں لگے ہیں ان سب کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کو شان کے مطابق اجر عطا فرما، پوری دنیا میں پھیلے ہمارے وہ بھائی، ہماری بہنیں جو مرکز کے ساتھ مالی معاونت میں مصروف ہیں، اے اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما، اے اللہ ان کو دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرما، ان کے کاروبار میں، ملازمت میں، رزق میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔